اچھا، ہمارے معاشرے کے اندر جادو ایک ایسا نام ہے کہ جس نے ذہنوں کے اندر ایک بہت اپنا رعب ڈالا ہوا ہے، خاص طور پر بر صغیر کے اندر، پاکستان میں اور انڈیا کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو جادو نام کا ایک عوام الناس کے اندر ایسا رعب ہے کہ جس نے ایک نفسیاتی بہت گہرا اثر رکھا ہوا ہے۔ جادو کے حوالے سے میں اصلاح کرتا چلوں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، کوشش کروں گا آسان الفاظ میں بات سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے یہاں پر تصور جادو کا یہ ہے جیسے خرق عادت طور پر کسی انسان میں کوئی طاقتیں آ جائیں۔ خرق عادت طور پر کا کیا مطلب ہے کہ دور سے بیٹھا کسی شخص نے کچھ کیا اور ایسا ہے کہ سامنے والے کی روزی بند ہو گئی، سامنے والے کا کاروبار بند ہو گیا، سامنے والا اذیت کے اندر آ گیا، وہ دور سے بیٹھ کے کچھ کر رہا ہے اور اس کو وہاں تکلیف ہونے لگ گئی، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اس کا فلاں ہو گیا۔ یہ جو خرق عادت طاقتیں ہیں، ہم اس کا نام جادو رکھتے ہیں۔ اور اس کے اندر آپ دیکھیں بر صغیر کا جو ماحول ہے وہ اتنا متاثر ہے کہ وہ ہر دوسرے شخص کے پاس، عاملین کے پاس بھاگتا پھرتا ہے، مجھ پر جادو ہو گیا، میرے کاروبار میں بندش ہو گئی، میری روزی بند کر دی گئی ہے، مجھ پر ایسا معاملہ ہو گیا، میری صحت خراب کر دی گئی ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا کہ درست تحقیق یہی ہے کہ جادو کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی انسان کو کوئی خرق عادت طاقتیں مل گئیں، کہ وہ کسی کی بھی روزی بند کر دے، وہ کوئی عمل کر کے کسی کی مصیبتیں اس کے اوپر لے کر آ جائے، پریشانیاں لے کر آ جائے۔ یہ ایک نہایت غلط تصور ہے جو بر صغیر کے ماحول کے اندر بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ جادو کیا چیز ہے؟ قرآن پاک نے اس کو کھول کے بیان کیا ہے، اور اتنا غالب اطلاق بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کر کے سمجھا دیا کہ جادو دھوکے کا نام ہے فقط۔ کسی بھی طریقے سے جب آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہوں، چیٹ کر رہے ہوں، یا آپ کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہو، سامنے والوں کی نظریں کچھ اور دیکھ رہی ہیں لیکن پیچھے آپ نے کوئی ٹیکنیک یوز کی ہے، پیچھے آپ نے کوئی خفیہ کام یا خفیہ تدبیر استعمال کی ہے، اس کو جادو کہا جاتا ہے۔ دھوکہ دہی کو جادو کہا جاتا ہے۔ یار میری نظریں دھوکہ کھا رہی ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جس چیز کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو اسے جادو کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک نے اس کا اتنا اطلاق کر کے سمجھایا جس کی انتہا نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں وہی چیز جو زمانہ جاہلیت کے اندر، اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو جہالت کی بنیاد پر یہ نظریہ رکھ لیتے ہیں کہ جادو کا مطلب یہ کہ شاید کسی کے پاس خرق عادت طور پر خفیہ طاقتیں آ گئی ہوں، یہ چیز جادو ہوا کرتی ہے۔ اس سے معاشرے کی ہماری بہت زیادہ ایک نقصان ہوا ہے نفسیات کا، اور بہت سے گھر اجڑ جاتے ہیں صرف اس معاملے کے اندر، اس نے مجھ پر جادو کروا دیا وغیرہ وغیرہ۔ میں اس کو سمجھا دیتا ہوں، دیکھیے گا کہ جو میں نظریہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، فقہ حنفی کے اندر محقق گزرے ہیں ابو بکر رازی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اسی طرح عقائد کی تحقیقات کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اسی طرح محققین میں ایک بہت بڑا نام ہے ابن حزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ اتنے جید اور بڑے علماء کرام ہیں، انہوں نے جادو سے متعلق بالکل کھل کے تحقیق بیان کی ہے، اور وہی اندر تحقیق بالکل نفیس اور ٹھیک ہے۔ اب میں چند قرآن کی آیات پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو بارہا یہ معاملہ سمجھ میں آ جائے کہ قرآن پاک جادو کا اطلاق ایک صورت میں کرتا ہے جہاں پر دھوکہ دیا جا رہا ہو، کسی کی نظروں پہ دھوکہ دیا جا رہا ہو، یا حقیقت سے جس چیز کا تعلق نہ ہو لیکن وہ اس کو اس طریقے سے بنا کے دکھا دیا گیا کہ وہ لگ کچھ ہو رہا ہو۔ اس کے علاوہ جادو کا اطلاق قرآن پاک نے خرق عادت کاموں کے اوپر، طاقتوں کے اوپر نہیں کیا۔ جیسے دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ کہ کفار کہا کرتے تھے کہ آپ کوئی بھی نشانی، اللہ کے نبی کوئی بھی نشانی، معجزہ، خرق عادت کام جو اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقتیں دی ہوتی تھیں، جب وہ پیش کرتے تھے اپنی سچائی کے طور پہ، وہ ذکر کرتے تھے لِتَسْحَرَنَا بِهَا، کہ آپ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، صرف اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو کفار بھی اچھے طریقے سے سمجھتے تھے کہ جادو وہ ایک دھوکہ دہی کا نام ہوتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی اطلاق کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ذکر کیا ہے کہ جادو جہاں پر خفیہ تدبیر استعمال کی ہو، خفیہ ٹیکنیکس یوز کی ہوں کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، چیٹ کرنے کے لیے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں بن رہا ہوتا۔ اسی طرح سورہ انعام میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ اگر ہم ان پر قرآن آسمان سے کتاب کو نازل کر دیتے، ڈائریکٹ آسمان سے ایک کتاب نازل ہوتی اور اس کتاب کو یہ اپنے ہاتھوں سے ٹچ بھی کر رہے ہوتے، چھو بھی رہے ہوتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر بھی جن کے دلوں میں کفر راسخ ہو چکا ہے انہوں نے یہی کہنا تھا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ کھلا دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ دوبارہ غور کریں، اللہ فرما رہے ہیں اگر آسمان سے کتاب نازل ہوتی، اس کو پڑھتے، چھوتے، ٹچ کرتے، پھر بھی ان کے منہ سے جملہ یہی نکل رہا ہوتا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، دھوکہ دہی ہو رہی۔ تو جادو کا اطلاق دھوکہ دینے کے اوپر قرآن پاک نے اتنا استعمال کیا جس کی انتہا نہیں، اور یہی اس کی حقیقت ہے بس، کہ جادو ہے وہ ایک دھوکے کا نام ہے، وہ ایک قید کا نام ہے۔ قید کہتے ہیں خفیہ تدبیروں سے کسی کو دھوکہ دینا، چیٹ کرنا۔ اسی طرح سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا
لسحر مبین، کہ جب ان کی طرف ہماری طرف سے ان کفار کے پاس واضح حق آتا ہے، قالوا، تو وہ کافر کہتے ہیں ان ھذا لسحر مبین، یہ بالکل واضح کھلا دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اب غور کیجئے گا اس آیت پہ، سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ، جب آپ ان سے کہیں کہ آپ لوگ مرنے کے بعد بروز قیامت اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو کافر اب بھی یہی بولیں گے کہ یہ فقط جادو ہے۔ کیا مطلب؟ اب اس آیت کو آپ سمجھائیں ذرا غور کر کے، کہ ان کو کہا جائے کہ جب بھائی آپ مریں گے تو اس کے بعد پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کو حساب کتاب دینا ہوگا، اس کو بھی وہ جادو کہتے تھے۔ کیا یہاں جادو کے اطلاق کا کیا مطلب؟ صرف ایک کہ دھوکہ دیا جا رہا ہے یہ باتیں کر کے کہ ہم زندہ دوبارہ کیے جائیں گے، دھوکے کے علاوہ اس میں حقیقت کوئی نہیں۔ تو یہ قرآن کی جو آیت میں نے بیان کی ہے واضح طور پر نص ہے کہ مستقبل کی خبر کے اوپر بھی اگر کوئی دھوکہ اس کا اطلاق کرنا چاہتا ہے تو وہ سحر کے لفظ سے اطلاق کرتا ہے۔ قرآن پاک میں بہت مثالیں اس کی موجود ہیں۔ اب حضرت موسیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام والا جو واقعہ ہے وہ تو بالکل نص ہے اس موضوع کے اوپر کہ جادو قید کا نام ہوتا ہے، دھوکہ دہیوں کا نام ہوتا ہے۔ حقیقت کے اندر کسی میں خرق عادت طاقتیں آ جائیں اور وہ خرق عادت کام کرنا لگ جائے، کسی کی روزی بند کر دیا، کسی، اس چیز کا نام بالکل جادو نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانی دی، آپ کے پاس عصا تھا، آپ زمین پر رکھتے وہ اژدہا بن جاتا۔ یہ حقیقت میں ہو رہا تھا، یہ دھوکہ نہیں ہو رہا تھا، یہ اللہ کی نشانی کے طور پر حقیقت میں ہو رہا تھا۔ ان کے مقابلے میں جادوگر آ گئے، ان کے پاس بھی جادو تھے، یعنی خفیہ ٹیکنکس تھیں۔ وہ خفیہ ٹیکنکس کو یوز کر کے کچھ رسیاں تھیں جو سانپ نما چلتی محسوس ہونے لگ گئیں۔ اب قرآن میں غور کریں، جو خفیہ ٹیکنکس کے ذریعے سے کام کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں تو جادو قرار دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا اژدہا بن رہا تھا اس پر جادو کا اطلاق اللہ نے نہیں کیا، اس لیے کہ جادو کہتے ہیں دھوکہ دہی کو۔ اور واضح اللہ نے کیا فرمایا، فلما القوا، ان جادوگروں نے جس وقت رسیاں ڈالی تھیں، سحروا اعین الناس، تو لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا تھا بس، واسترہبوہم، وہ روب کے اندر آ گئے، وجاؤ بسحر عظیم، بہت بڑے دھوکے کے ساتھ وہ لوگ آئے تھے، یعنی انہوں نے تو لوگوں کی آنکھوں میں دھوکہ دے دیا تھا، اس لیے وہ جادوگر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا تھا، آپ نے جب عصا رکھا وہ اژدہا بنا، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ جو سچ ہو رہا ہے اس پر جادو کا اطلاق نہیں، جو دھوکہ اور خفیہ ٹیکنیکس کے ذریعے سے کام کیا جا رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے جادو کا اطلاق کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ بالکل واضح طور پر نص ہے اس موضوع کے اوپر کہ جہاں پر خفیہ ٹیکنیکس، خفیہ تدبیریں استعمال کر کے کسی کو دھوکہ دیا جا رہا ہوتا ہے اس کو جادو کہا جاتا ہے۔ حقیقت کے اندر خرق عادت طاقتوں کا اختیار انسان کو نہیں ہو جاتا، یہی بات حق ہے، اور قرآن کا غالب اطلاق اسی کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ میں، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ ان کی رسیاں ان کے دھوکے کی بنیاد پر، ان خفیہ ٹیکنیکس کی بنیاد پر لوگوں کو صرف خیال آنے لگ گیا جیسے یہ چلنا شروع ہو گئی ہیں، یعنی انہوں نے پیچھے خفیہ ٹیکنیکس ایسی یوز کی تھی کہ اس بنیاد پر وہ رسیاں ان کو چلتی دکھائی دینے لگ گئی۔ اسی طرح سورہ قمر میں بھی اللہ نے فرمایا وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، کہ ان کے سامنے جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، تو ایک ہی ان کا جملہ ہوتا ہے کہ یہ مستقل طور پر ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک نے اتنے اطلاق ہیں، میں نے چند آیات پڑھی ہیں، اگر پورے قرآن کی سحر کی آیات پڑھوں تو ٹائم بھی بہت زیادہ لگ جائے گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جہاں کہیں انسان ایک خفیہ ٹیکنیکس کے ذریعے کسی انسان کو جب چیٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے دین کا یا دنیا کا، اس کو جادو کہا جاتا ہے۔ جادو اس حقیقت کا نام نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں بر صغیر میں سمجھ لیا گیا ہے کہ کسی انسان کے پاس خفیہ طاقتیں آ گئی ہیں خرق عادت کام کرنے کی، وہ یہاں بیٹھ کے کسی کی روزی پر قبضہ کر لے، وہ یہاں بیٹھ کر کسی کے اوپر وہ اختیار کر لے کہ اس کی زندگی تباہ کر دے۔ اللہ رب العزت نے جو دنیا جس نظام سے بنائی ہے اور جس طرح کا امتحان لوگوں کے اوپر ڈالا ہے، یہ اس کے مزاج سے مطابقت ہی نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے ابو منصور ماتوریدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ابو بکر رازی یا دیگر جتنے محققین کی جو تحقیق ہے سب سے اعلیٰ ہے، اور یہی بات ٹھیک ہے کہ قرآن کے اطلاق کو سمجھے۔ اچھا، اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ عموماً سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے آیت ذکر کی، ہاروت ماروت جب آئے تھے تو انہوں نے لوگوں کے اندر حق اور باطل کا امتیاز پیدا کیا، تو شیاطین بھی لوگوں کو ٹیکنیکس جادو کی سکھا رہے تھے۔ یہاں ایک لفظ ذکر ہوا وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، شیاطین یا وہ ایسے معاملات جو اس وقت کے کفار تھے وہ سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دی جاتی۔ اس آیت کے اندر وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ عام طور پہ کہ ہاں جادو کا یہ مطلب ہے کہ کسی کے پاس ایسی طاقتیں آ جائیں کہ وہ دور بیٹھے کوئی ایسا کام کرے کہ میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، ان کے رشتے خراب ہو جائیں۔ یاد رکھیے گا بالکل ناقص فہم ہے یہ قرآن پاک کی اس آیت کا۔
قرآن پاک جب پوری اپنی کتاب کے اندر جادو کو ایک ہی طریقے پر استعمال کر رہا ہو بار بار، اور وہ استعمال کر رہا ہو کہ خفیہ ٹیکنیکس یوز کر کے کسی کو دھوکہ دیا جائے، کسی کو نقصان پہنچایا جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایک مقام کے اوپر اس اطلاع کو چھوڑ دیں؟ مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہاں بھی وہ ایسی خفیہ ٹیکنیکس سیکھتے تھے جس کی بنیاد پر کسی بھی رشتے کو خراب کر دیا جائے، کہیں بھی لڑائی ڈلوا دی جائے۔ اگر اس آیت کو سمجھنا ہو تو آج پاکستان کے معاشرے اور ماحول کو اچھی طرح سمجھیں۔ ہمارے یہاں آپ کسی عامل کے پاس چلیں جائیں، 2 نمبر عامل ہو، جب کوئی بھی خاص طور پر خواتین جب ان کے پاس جاتی ہیں، جا کر کے پوچھتی ہیں ہاں جی آپ کے اوپر تو بہت کالا علم ہوا ہوا ہے، آپ کے تو پورے گھر کو باندھ کے رکھ دیا گیا ہے، آپ کا تو کاروبار تباہ کر دیا گیا ہے، اب اس کا کاٹا کرنا پڑے گا۔ اچھا جی کاٹا کرنا پڑے گا، پھر ہر گھر والا عموماً یہ پوچھتا ہے کہ سر یہ بتائیں کہ کیا کس نے؟ اچھا پھر وہ جو عامل ہیں وہ کہتے نہیں جی ہم نام وغیرہ نہیں بتاتے جی، اچھا نہیں ہے، گھروں میں لڑائی پڑ جاتی ہے۔ اب وہ اپنی چرب زبانی سے دیکھیں سامنے والے کو کیسے اپنے جال کے اندر لے کر آتے ہیں اور رشتے خراب کرتے ہیں، جدائیاں ڈلوا دیتے ہیں، رشتے توڑوا دیتے ہیں۔ جس وقت سامنے والا ضد بازی کرتا ہے وہ کہتا ہے نہیں ہم نام نہیں بتا سکتے، ہم پہلا حرف چلو بتا دیتے ہیں آپ کو، پھر وہ حساب کتاب کریں گے، اگلے کو اپنے جال میں پھنسائیں گے، پھر کہیں گے سر جی میم سے اس کا نام شروع ہوتا ہے، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں کوئی ایک شخص ہے جس کا میم سے نام شروع، وہ سارا بیڑا غرق کروا رہا ہے۔ اب وہ جو سامنے کچے لوگ ہوتے ہیں، کچے ذہن کے، کچے عقیدے نظریے کے، اچھا جی اپنے رشتہ داروں میں دیکھا وہ میم سے 2-3 بندے مل گئے، ان سے دلوں میں نفرتیں آ گئی، دلوں میں بغض آ گیا، رشتے توڑ دیے، وہ گھر میں آئے گا تو اس کو ایسی خطرناک نگاہوں سے دیکھیں گے، ہر دوسرے کی محفل میں بیٹھ کے جی وہ جادو ہم پہ کروا رہا ہے، ہم نے تو خود عامل سے پتہ کیا ہے۔ یہ دیکھیں کیا کیا اس نے، عامل نے ایک ایسی خفیہ ٹیکنیک یوز کی، کوئی طاقتیں اس کے پاس نہیں تھیں کہ وہ خدا بن کے کہیں بیٹھ گیا، کسی کے بھی دل میں محبت ڈال رہا ہے، کسی کے دل میں نفرت ڈال رہا ہے، بلکہ یہ چرب زبانی، اس زبان کا استعمال کیا اس نے، ایسا کام کیا اور ایسا جال بچھایا اس نے کہ رشتہ داریاں ٹوٹ گئی۔ ہر دوسرے گھر میں یہی ہو رہا ہوتا ہے، بھائی ہمیں فلاں عامل نے بتایا کہ فلاں ہمارا رشتہ دار ہے، وہ یہ کام کروا رہا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں سمجھایا جا رہا ہے یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ ایسی خفیہ ٹیکنیک سیکھتے تھے کہ جس سے رشتوں میں دراڑ پیدا کر دی جائے۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان کوئی بھی ایک شخص ہے وہ کسی بھی طرح کچے ذہن کی عورت ہو، اس کے دل میں جا کے شبہ ڈال دے کہ آپ کا مرد میں نے کسی غیر عورت کے ساتھ دیکھا تھا، بس اتنی کرنے کی بات تھی۔ وہ کچے ذہن کی جو عورت ہوگی وہ بیچاری بالکل اس کی شکار ہو جائے گی، رشتہ خراب کر بیٹھے گی، اپنا شوہر پر الزامات لگانا شروع کر دے گی، اس کے کریکٹر پر الزامات لگانا شروع کر دے گی، تو گھر خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس بات کا بالکل ذکر نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان کے پاس کوئی خفیہ خرق عادت طاقتیں آ جاتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ گھر بیٹھے کسی کے دل میں محبت ڈال لیں، کسی کے دل میں نفرت ڈال لیں۔ یہ خدائی طاقتیں اللہ نے کسی کو نہیں دی ہوتی ہیں، خفیہ تدبیریں استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں۔ یہی درست تحقیق ہے جادو سے متعلق، ذہن میں بٹھائیے گا، اپنے ماحول معاشرے کو ٹھیک کریں۔ پاکستان اور انڈیا کا ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ ہر جگہ جادو، نقصان ہو گیا جادو، صحت خراب ہو گئی جادو، دماغ خراب ہو گیا جادو، گھر میں آزمائش آ گئی جادو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ ہر ایک کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، اس کے گھر کی، اس کی روزی کی، اس کے بچوں کی طرح ہر ایک پر اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ ہمیں دنیا میں آزمائش ہے، ہر ایک کو آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، کون صابر ہوتا ہے، کون شکوہ کرتا ہے۔ تو یہ درست تصور ذہن میں رکھیے گا۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں، جیسے ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، نہایت نفیس بات انہوں نے ذکر کی۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ جادو ایسی چیز ہے کہ خرق عادت طاقتیں آ جاتی ہیں کسی کے پاس، کہ وہ دور سے بیٹھ کے کسی کی بھی روزی بند کر دے، ایسی طاقتیں آ جائیں، تو کہا کہ اللہ کے نبی جب تشریف لاتے تھے نا، اور اللہ کے نبی آ کر جب معجزات پیش کرتے ہیں تو اس معجزات سے بھی کبھی بھی حجت تام نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر خرق عادت طاقتیں عام انسانوں کے پاس بھی موجود ہوتی تو کبھی بھی خرق عادت کام حجت تام کرنے کا سبب نہیں بن سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی خرق عادت کام ہو رہا ہے، خرق عادت کام کرنے والے لوگ اور بھی بہت ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی بہت سی طاقت ہیں، وہ بھی بہت کچھ کر کے دکھا دیتے ہیں ہمیں، وہ بھی لوگوں کی روزی بند کر کے دکھا دیتے ہیں، وہ بھی لوگوں پر عذاب ڈال دیتے ہیں جیسے اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ بھئی عذاب ہی ہے نا، کسی کی روزی بند کر دی۔ تو یاد رکھیے گا بہت نہایت نفیس دلیل پیش کی ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس لیے اللہ کے نبی جب تشریف لاتے ہیں وہ خرق عادت سچی نشانی پیش کرتے تھے، اس کی مثال دنیا میں چونکہ موجود نہیں ہوتی تھی، کوئی اور خرق عادت طاقتوں پر قادر نہیں تھا، یہی وجہ تھی کہ ان کی اس نشانی سے حجت کا اتمام کا ایک سبب بنتا تھا کہ لوگوں کو یقین ہو کہ جب دنیا میں کوئی ایسی طاقتیں نہیں رکھتا تو یہ اللہ ہی ہے کہ جس کی طاقت سے یہ خرق عادت کام ہو رہا ہے۔ یہ ہے پوری تحقیق جادو کے حوالے سے۔ دوبارہ آسان الفاظ میں سمجھیے گا کہ پاکستان میں 80% لوگوں کا جو تصور ہے جادو میں کہ وہ ایسا ہے کہ میری روزی بند کر دی، میرا کاروبار بند کر دیا، کسی کے پاس ایسی طاقتیں آ جائیں کہ وہ بند کمرے میں بیٹھ کر کسی کے اوپر کچھ کر دے، اس کی زندگی تباہ ہو گئی، اس کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا کیونکہ جادو کر دیا گیا۔ ایسے تمام خرق عادت طاقتوں کو اپنے ذہن سے نکالیں، فضول ہے، رد کر دیں، کچرے کی ٹوکری میں ڈالیں۔
قرآن کا غالب اطلاق ایک ہی چیز کے اوپر رہا ہے، دھوکہ دہی کے اوپر بارہا قرآن ذکر کرتا ہے۔ کہیں پر کوئی جادو کا معاملہ ہو رہا ہوگا، اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے خفیہ ٹیکنیکس یوز کی ہوتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو زبان ہے یہ جادو ہے بہت بڑی۔ یہ ایک حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام کی، اس لیے کہ اس زبان سے جتنا چیٹ کیا جاتا ہے دنیا میں کسی کو چیٹ نہیں کیا جاتا۔ اس زبان سے صغرے اور کبرے ملا کر کے باطل کو بھی حق کر کے لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں اور حق کو بھی باطل کر کے لوگ شو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ زبان بہت بڑا جادو ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث۔ اسی نمیمہ، اس کو بھی جادو ڈکلیئر کیا جاتا تھا۔ نمیمہ کسے کہتے ہیں؟ زبان کا استعمال کر کے لوگوں کے دلوں میں نفرت اور محبت ڈال دینا۔ جس طرح میں نے آپ کو ابھی عاملوں کی مثال دی کہ میم سے نام آتا ہے کسی رشتہ دار کا، اس زبان کا چغلیاں کر کے کسی کے دل میں ایسا شبہ پیدا کر دینا کہ رشتہ داریاں خراب کر دیں، نمیمہ اسے عربی میں کہا جاتا ہے۔ اسے باقاعدہ سے جادو بولا جاتا تھا، آج بھی عرب کے اندر نمیمہ کو جادو بولا جاتا ہے۔ تو جادو اس چیز کا نام ہے، عادت کے طور پر جس نظام کو اللہ نے بنایا، اس دنیا میں جو نظام رکھا ہے اسی نظام کا استعمال کر کے خفیہ طریقوں سے، خفیہ ٹیکنیکس یوز کر کے آپ کسی کو جب چیٹ کرنے لگ جائیں، دھوکہ دینے لگ جائیں، نظر بندی کر کے، جس طرح نظروں کا دھوکہ دینا، یا آج بھی ہمارے یہاں جو میجک کی ٹرکس ہوتی ہیں یہ سب کے سب یہی ہیں کہ آپ کوئی بھی میجک دیکھ لیں، ایک شخص ہے اس کو ایک باکس کے اندر ڈال دیا گیا، وہ وینش ہو گیا، غائب ہو گیا وہاں سے، اور انسان حیران ہو جاتا ہے، چھوٹا سا باکس ہے، کوئی نکلنے کی جگہ بھی نہیں ہے بھائی، لیکن جیسے ہی آپ ایک پتہ چل جائے آپ کو کہ یار اس کے پیچھے کی ٹیکنیک کیا ہے، تو پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی، آپ کہتے ہیں اچھا کوئی بندہ غائب نہیں ہوا، اصل میں یہ ایک ٹیکنیک یوز کی گئی ہے۔ یہ جتنے بھی میجیکل ٹرکس ہمارے یہاں چلتی ہیں یہ ہے ایکچولی جس کو جادو کہا جاتا ہے، جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا لیکن پیچھے ایک ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے، اور اس ٹیکنیک سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بندہ غائب ہو گیا، چیز غائب ہو گئی، یہ سکہ میرے ابھی اس ہاتھ میں تھا، میں نے ہاتھ بند کیا، سکہ غائب ہو گیا، اس ہاتھ کے اندر آ گیا۔ یہ ٹیکنیکس کے ذریعے جو کام کیے جاتے ہیں یہ جادو ہے۔ زبان کے ذریعے آپ حق کو باطل کر کے دکھائیں یہ جادو ہے۔ زبان کے ذریعے آپ ایسا جملہ استعمال کریں، ایسا نفسیات کے اندر کسی کو اپنے گھیرے کے اندر لے لیں کہ اس کے دل میں کسی کی محبت آ جائے، کسی کی نفرت آ جائے، یہ جادو ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ حقیقت کے اندر جادو، ایک خفیہ طاقتیں کسی کے پاس آ جائے، فضول قسم کا یہ نظریہ قرآن پاک کے خلاف، قرآن کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔